من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. میں نے بتلایا تھا کہ پہلے بارے میں پہلے دو رکوع میں مومنین کے چند صفات کو بیان کیا 5 آیات میں، اور اس کے بعد دوسری 15 آیتوں میں سے 3 آیتوں میں 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے، اور باقی 13 آیتوں میں منافقین کی تذکرہ ہے. جہاں ایک طرف کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو چند چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہر آیت کے پڑھنے سے پہلے آدمی کو اپنے اوپر ٹٹولنا چاہیے. قرآن کریم کے مطالعے اور اس کے تفسیر کا خاص جو چیز ہے کہ انسان ہر آیت کو اپنے سے مخاطب سمجھے، یہ نہیں کہ دوسرا. تیری زمین، علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال کو کسی نے کہا تھا کہ تم قرآن کو اس طریقے سے پڑھو گویا جو وہ تمہارے اوپر اتر رہا ہے، تمہارے لیے اتر رہا ہے، تم کو مخاطب کر کے اتر رہا ہے. تیری زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، علامہ اقبال کہتے ہیں تیری زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اس لیے عام طور پر ایک مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے، کوئی بھی قصہ کوئی بھی بات کسی جگہ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا دھیان جاتا ہے کون ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے اس کو. حالانکہ یہ نہایت ہی گھٹیا بات، گھٹیا سوچ ہے. میرے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی کو سوچنے کی ضرورت. یہ برائی میرے میں ہے نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے قرآن کریم کے پڑھنے کا طریقہ. آج عام طور پر حدیث شریف میں آتا ہے من قال هلك الناس فهو اهلك، جو یہ کہے کہ لوگ خراب ہو گئے، سب سے زیادہ خراب وہی ہے، دوسروں کو کہہ رہا ہے وہ، تو سب سے زیادہ خراب تو وہی ہے. اس لیے کہ اس کو لوگوں کی برائیوں کی فکر ہے، اپنی برائی کی فکر نہیں ہے. عام طور پر یہ مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے. اس لیے اپنے کو ہر آیت کو مجھے مخاطب کر رہی ہے آیت، میرے سے مخاطب ہے یہ آیت، یہ سوچ کر آدمی کو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر، قرآن کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی سیخل اور دلوں کی صفائی کے لیے قرآن ہے. کب ہے؟ جب اس کو میں اپنے لیے سمجھوں تب. تو اگر وہ دوسرے کے لیے سمجھتا ہے، صحابہ کرام اور منافقین میں یہی فرق تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو سرسری ٹالتے تھے، اور صحابہ کرام جب کوئی قرآن کی آیت اترتی تھی تو وہ ایسے ڈر جاتے تھے. حدیث شریف میں آتے ہیں، اور ہمارے یہاں جماعت کے کاموں میں یہ خاص بولا جاتا ہے کہ بھائی اس طریقے سے بیٹھو مل مل کے جیسے صحابہ کرام بیٹھتے تھے. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو لفظ ہے کیا ہے، کأنہم علی رؤوسہم الطیور. ایسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے تو وہ ہلے گا تو وہ اڑ جائے گا. یہ ان کی یعنی ایسا دھیان سے سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کرتے تھے اور جو حدیث یا قرآن کے کوئی واعظ مختصر بیان کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام پر وہ اثر ہوتا تھا. کیسے؟ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا طریقہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو جہنم تو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن اس کی حیت
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتی تھی اس کو بیان کرنے کی، اس سے خوف محسوس ہوتا. صحابہ کرام کے قلوب آپ کے چہرے کو دیکھ کر ڈرتے تھے. یعنی کیا کہتے ہیں، رخسار لال ہو جاتے تھے، آنکھیں ڈبڈبا آتی تھی، آنسو بہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پورا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا آگ کی طرح. ایسے طریقے سے. اور جب جنت کا تذکرہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنت ملے گی تب ملے گی، لیکن اس کی خوشی آپ کے چہرے سے محسوس ہوتی تھی. ایسی فرحت کے انداز سے بیان کرتے تھے کہ جنت دیکھنے کا مزہ تو بعد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بیان کرتے ہوئے آپ کے چہرے کے دیکھنے کا مزہ ہوتا. ایسا کہ اس کی خوشی آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتی تھی. تو یہ طریقہ تھا. اس طرح قرآن بھی ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت اپنے سے مخاطب ہے، اس طریقے سے آدمی پڑھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیری زمین پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی تیرے دل پر نہ اترے یہ قرآن تو کتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لے. صاحب کشاف بہت بڑے آدمی تھے، قرآن کریم کی بہت مقبول ترین جو تفسیر ہے وہ کشاف ہے. زمخشری کے علامہ زمخشری بہت بڑے آدمی تھے. کعبہ کا ٹیک لگا کر زمخشری نے وہ کتاب لکھی ہے کشاف. کعبے کے ٹیک لگا کر، اتنا بڑا بہت ذہین ان کی کتاب. آپ ان کے حالات آپ پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ بڑا عقل مند ترین انسان تھا. بہرحال اگرچہ معتزلی تھے لیکن قرآن کی تفسیر معتزلیت پناہ دکھایا نہیں، اس لیے بہت معتبر آدمی ہے. علامہ راضی نے احکام القرآن جو لکھی، بہت زبردست کتاب لکھی ہے. تو کہہ رہے ان تفسیروں سے نہیں ہوگا تیرا کام. تیرا کام اس وقت ہوگا جب تو قرآن کریم کو پڑھے تو اپنی زمین پر اس کو اترتا ہوا تو دیکھے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ صفت اچھی اگر ہے تو اچھی ہے میرے اندر، نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کرو. وہ صفت اگر بری ہے تو وہ بری میرے اندر ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرو. نہیں ہے وہ صفت تو اس پر الحمدللہ. اس طریقے سے اس قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. بہرحال قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بہت سے لوگ قرآن کریم پر اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اللہ کہہ رہے لیکن وہ مومن نہیں ہے. خالی زبان سے کہہ رہے، زبان سے کہہ رہے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ ایسا کر کے لوگوں کو دھوکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کو، اس دھوکے کا نقصان تمہیں ہی ہونے والا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے. بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، بہت خوش ہوتے، اس کو نمٹا دیا، پٹا دیا اس کو. ارے اس سے اس کا کیا نقصان ہے؟ اگر جو دھوکہ دینے والا اسی کا نقصان ہے، اس کا گناہ تو اس کو، دھوکہ دینے کا گناہ تو اس کو ہونے والا ہے، وہ تو بیچارہ چھوٹ جائے. لیکن دھوکے کا نقصان اسی کو ہونے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. دل کی بیماری جسم کی بھی بیماری ہوتی ہے. جسم کی بیماری ظاہراً آدمی کو خالد لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو ظاہر کی جسم کی بیماری، اور دل کی بھی بیماری. قرآن کہہ رہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. دل کی بیماری ہے یعنی نفاق ہے، دل میں نفاق ہے، دل کے اندر حسد کسی سے ہے، کینہ ہے، تو وہ دل کی بیماری ہے. تو جب آدمی دل کی بیماری کا علاج نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فزادہم اللہ مرضا.
اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کے اندر اس کو بڑھاتے رہتے کب تک؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھے. اللہ کہہ رہے ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. علیم مانا دکھ دینے والا عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ناپسند ہے. جھوٹ بے پناہ اللہ کو ناپسند ہے. مختصراً یہ جس قوم میں جھوٹ نہیں تھا اللہ نے اس کو عذاب سے بچایا. انہوں نے عذاب سے اللہ نے اس کو بچایا ہے. یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم مشہور ہے کہ وہ اپنے قوم کو سمجھا کر چلے گئے تھے. مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ان کو رکھا تھا. تو یونس علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا. 3 دن کے بعد وہ ایسا کہہ کے چلے گئے. اب 3 دن کے بعد بادل آیا. وہ بادل آسمان پر دکھا تو سب جمع ہو گئے اور ان کی سردار یونس علیہ السلام کے گھر پر جا کر دیکھا تو یونس علیہ السلام تو ہے نہیں. اب توبہ کرے تو کس کے ہاتھ پر کرے؟ تو آسمان پر دیکھ کر کے یا اللہ ہم توبہ کرتے. تو اللہ نے ان کی توبہ کی. سوائے اس قوم کے عذاب کے دیکھنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو ہی اللہ نے عذاب کے آ جانے کے بعد بچایا ہے. اس کے علاوہ جس کے اوپر بھی عذاب آیا ہے چھوڑا نہیں، اللہ نے ختم کر دیا. اس کی وجہ لکھی ہے مفسرین نے کہ ان کی قوم میں جھوٹ کی سزا قتل تھا. کوئی جھوٹ بولتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے ان کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم میں. تو یونس علیہ السلام چلے گئے اس ڈر سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اللہ کی مرضی سے آئے گا، نبی کی مرضی سے تھوڑی آئے گا. کہ اگر میں نے کہا کہ اتنے وقت 3 دن کے بعد عذاب آئے گا اور فوراً نہ آیا تو مجھے قتل کر دیں گے لوگ. اس لیے یونس علیہ السلام چلے گئے. تو اتنی بڑی بات ہے جھوٹ کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بھی بچاتے. اس لیے کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو یہ دردناک عذاب ملے گا. کیوں؟ جھوٹ بولتے ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ نے وہ سزا قرآن میں سنائی ہے. کافر کی بھی وہ سزا نہیں. کافر کو بھی اللہ نے ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7 طبقات ہے. وہاں 7 ابواب قرآن کریم میں 7 دروازے یعنی 7 الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے جہنم کے. تو سب سے نچلا طبقہ اور سب سے زیادہ عذاب جس جہنم میں ہوگا منافقین کو اللہ اس میں رکھے گا. اس لیے کہ وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا دنیا میں، اور دنیا میں بہت سی فوائد حاصل کیے رکھے تھے انہوں نے. اس لیے کہ مسلمانوں کو جو بھی ملتا تھا وظیفہ یا کچھ بھی تو منافقین کو بھی ملتا تھا. اگرچہ منافق تھے لیکن کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے. تو مسلمان اپنے آپ کو کہلوا کر دنیا کے منافع حاصل کیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دیا ہے. جس کے دل میں ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں نا، بہت قرآن کریم میں اللہ نے کہہ رہے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اور عام طور پر جب مال آدمی کے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر آدمی کو یہ ہوتا ہے، نفاق پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا سب چاہتا ہے، میری مرضی کا سب ہونا چاہیے. تو اللہ کہہ رہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد کی کثرت سے آپ فکر نہ کرو اور تعجب نہ کرو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے. اور کہاں تک؟ وتزہق انفسہم، ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رکھنا چاہتا ہے یہاں تک کہ ان کی موت کفر پر اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے. وہم کافرون وتزہق انفسہم وہم کافرون. سخت بات ہے منافق. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو عام طور پر آج دنیا میں سب سے زیادہ، پوری دنیا کی بات، نفاق، حکومتوں میں نفاق، اوپر سے لے کر نیچے تک آپ دیکھیے دل میں نفاق ہے. اپنے پکے دوست پر آدمی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، وہ کب کیا کر دے کوئی ٹھکانا نہیں. اب دیکھیے تجربے کی بات، 3 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی اٹھ کے جائے گا تو اب 2 بچے ہیں تو
تو وہ دو کس کی بات کریں گے؟ وہ جانے والے کی بات کریں گے. وہ جو بات ہوئی ہے اس کا تذکرہ یہ دو کریں گے اس جانے والے کا. معلوم ہوا کہ وہ دو بھی اس کے نہیں ہے، وہ اس کے نہیں ہے. 5 آدمی بیٹھے تو ایک جائے تو 4 اس کی باتیں کرے گا، اور پھر ایک اٹھ کے جائے گا تو جو اخیر میں جائے گا اس کی باتیں شروع ہوگی کہ اس نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا. یہ بات ہمارا یہ حال. اس لیے اپنے آپ کو نفاق سے بچانا چاہیے. بہت سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں. اور اس شریف میں بھی آتا ہے. اور یہ نفاق کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ مدینہ منورہ میں جا کر شروع ہوا ہے، مکہ میں نہیں تھا. مکہ مکرمہ کے کسی مہاجر، مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ گئے ان کو مہاجر بھی کہا جاتا ہے، مہاجر صحابہ. تو کوئی مہاجر منافق نہیں تھا، کوئی بھی مہاجر نہیں تھا. جتنے بھی منافق گزرے ہیں وہ انصار اور مدینہ کے لوگوں میں سے گزرے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عرب کے اندر ایک مزاج تھا جو دل پہ ہے زبان پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان قریش مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، جو دل میں ہے وہی زبان، صاف صاف بات. اور اس میں کوئی وہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی کیسا ہی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت ہے تم کو مجھ سے؟ تو کیا کہا حضرت عمر نے؟ میرے کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز سے آپ سے زیادہ محبت. صاف صاف جو ہے وہ نہیں 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 سب دنیا سے سب سے زیادہ ہے وہ کچھ نہیں، ایسا نہیں. جو ہے وہی بیان کرنا. یہ صحابہ کرام کی ایک صفت. تم جانتے ہو اب سے ہم بہت سی چیزیں پوچھتے تھے مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو جو ہے وہ. اب آگے کیا ہے صحیح غلط وہ آپ فیصلہ کریں گے، لیکن ہم تو اس کو سمجھتے ہیں مفلس. یہ ایک مزاج تھا صحابہ کرام کا کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر. عرب کے اندر غیبت نہیں ہے آج بھی. یہ نفاق جس طرح نہیں ہے عرب میں غیبت بھی نہیں ہے. غیبت یہ ہندوستان والوں کو شیطان نے دی ہے، اور پاکستان اور کیا کہتے ہیں ایشیا والے جو اجمی ہیں اس کی وجہ لکھی. میں آپ کو صحیح صحیح بات بتا رہا ہوں. میں بھی جو دل میں ہے وہی کہوں گا، خامخواہ تم کو خوش کرنے والی بات نہیں کہوں گا. اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اسی بات کہوں گا. عرب میں مزاج ہے، غیبت نہیں ہے بالکل. تو اس کی وجہ لکھی ہے. ایک عربی اخبار تھا اس میں لکھا ہے، عرب عربی پوری لکھا ہوا تھا اس میں. تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ وہاں مجلسیں لگتی ہے ہمارے یہاں جس طرح اشارت مجلسیں لگتی ہے، 2 ادھر بیٹھے 5 ادھر بیٹھے 2 ادھر. تو وہاں بھی مجلسیں لگتی ہے، لیکن وہاں کیسے مجلس لگتی ہے پتہ ہے؟ ہماری مجلس جو لگتی ہے غیبت کی ہوتی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں غیبت ہمارے یہاں کیوں ہوتی ہے. اس کی وجہ ہم صرف دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کوئی نیا آ گیا تو آدمی اڑ کے چل دے رہا ہے کہ تو بھائی بات کرنے کی مزہ نہیں آئے گی، بات کرنے کی مزہ نہیں آئے گی، غیبت کرنے کی مزہ نہیں آئے گی. آدمی اڑ کے چل دیتا ہے لیکن بات کرنے کی مزہ نہیں. ارے بات کرنے کی نہیں، غیبت کرنے کی مزہ نہیں. نیا آدمی آ گیا ہے وہ تمہیں پہچانتا نہیں ہے اور جا کے کہہ دے گا کہ تم ایسے ایسا کہہ رہے ہو. اور عرب میں کیا ہے، 2 آدمی بیٹھے ہیں، تیسرا آئے گا تو وہ 2 کے ساتھ ہی بیٹھے گا. وہ 5واں 10واں جتنے بھی آئیں گے وہ کرسیوں کو بڑھاتے جائیں گے، گول گول راؤنڈ بڑھاتے جائیں گے. تو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے قائل نہیں ہے، جماعت کے ساتھ بیٹھنے کے قائل ہے. لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور تذکرہ اونچا بھی ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل تذکرہ ہوتا ہے. انٹرنیشنل بات ہوتی ہے. پرائیویٹ ہر بچی کسی کے گھر کی بے عزتی نہیں کرتے وہ لوگ کہ اس کے گھر میں ایسا ہے، اس کے گھر نہیں. لندن جاتا رہتا تھا تو وہاں بھی یہ چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک مزاج ہے، آپ نے صحیح صحیح بات دنیا میں نے گھومی ہے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کیا کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اسپیکر پر بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. ایک آدمی فون کر رہا ہے دوسرے کو اور دوسرا آدمی پاس میں بیٹھا ہے تو وہ اسپیکر پر فون نہیں کرے گا. پتا نہیں جس کے بارے میں وہ کیا کہہ دے، جو پاس میں بیٹھا ہے اسی کے بارے میں کچھ کہہ دے گا تو اسپیکر نہیں رکھتا ہے. اور انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ اسپیکر پر بات کرتے ہیں، گاڑی میں بھی اسپیکر پر بات کرتے ہیں اور وہ کہتا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس وہ آدمی بیٹھا ہے. ہاں اس کے بارے میں بات میں خود میرے تجربے کی بات ہے، دوسرے سے دیکھے دیکھے سنائی نہیں، تجربے کی بات کہ وہ کہتا نہیں ہے. سب کچھ کہہ دینے کے بعد بھی
پھر ہاں وہ میرے پاس بیٹھے ہیں اب کہتا ہے وہ، لیکن وہ آدمی ایک بھی بار اس کے بارے میں غلط نہیں کہتا ہے. ایسا یہ ایک مزاج ہے. وہی سمجھتے کہ میں اس کے بارے میں برائی کروں گا، وہی برائی میرے گھر آئے گی تو یہ سوچتے. میں نے پوچھا بھی اس کے بارے میں نے کہا ہاں یہ بات ہے کہ ہاں بالکل ہے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں کے لوگ، وہاں لندن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی برائی ہم نے کی، مثال کے طور پر کسی کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مثال دیتا ہوں، تو اس کا تذکرہ کیا اگر، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ میرے گھر میں یہ مصیبت آئے گی، تو میں کسی کی برائی کسی کو نہیں کروں گا. وہ چلتے چلتے چلے گی، وہ الگ بات ہے. میں اپنی زبان سے کیوں برائی کروں کہ وہ برائی اللہ تعالیٰ لوٹا کر میرے پاس، وہ کیسے گھومتی ہے نا ریوس، تو تمہاری بھی ریوس زندگی جب گزرے گی تو تمہارے اوپر آئے گا وہ. تو یہ سمجھتا ہے. اس لیے اپنی دلوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. بہت صحیح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہمیں بچائے. لیکن اگر ہم صحیح زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ہماری زندگی میں ہم کو دیکھ لیں. حدیث شریف میں دعا بھی ہے، اس کی دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے، غیر مفتون نہیں، بغیر فتنے میں پڑے ہوئے مجھے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب کوئی مصیبت میرے اوپر آنے والی ہو تو اس مصیبت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے کہ میں وہ مصیبت دیکھ کر نہ جاؤں. حدیث شریف میں دعا ہے مناجات مقبول میں. تو ان دعاؤں کو ہم پڑھیں گے، اس کا استحضار کریں گے تو انشاءاللہ وہ مصیبتیں ہمارے گھروں سے دور رہے گی. ہمارے آنکھوں دیکھی زندگی میں اللہ ان مصیبتوں سے بچائے گا. اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں. جو دل میں ہے وہ زبان، کسی کے توہ میں ٹٹول میں نہ پڑے کہ وہ کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، یہ مجھے اپنی زندگی کی فکر ہے. بہرحال تو یہ نفاق، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 چیزوں سے بچو. منافق کی نشانیاں ہیں. آیت المنافق ثلاث، حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اس کو کچھ نہ کچھ تو جھوٹ بول دے گا. یہ کرے تو یہ بات صفائی کے ساتھ معاملہ پیش کرے. ایسا ہے، صاف صاف بات ہے. آپ کو ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو کچھ نہیں. یہ ہے میرے دل میں. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. جو وعدہ کیا، جس حال میں تمہیں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے یا کوئی بھی وعدہ کیا ہے تو اس کی مخالفت نہ کرو. اس پر ہمارے بزرگوں نے کیسی عمل کیا ہے. میں آپ کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، تو سب سامان وہ جو گاڑی والا ہوگا یا جو اونٹ یا کھچر والا ہوگا اس کو دکھا دیا کہ یہ سامان ہے، مجھے یہاں جانا ہے، کتنے پیسے لوگے. تو معاملہ نمٹا کر سامان سوار کر دیا. اب جب سامان سب لاد دیا گیا، اونٹ پر یا جو بھی ہوگی، تو ایک آدمی نے وہاں جا کر ایک خط دیا کہ حضرت یہ خط اب جہاں جا رہے ہیں وہاں دینا ہے. میں نے اس کو سامان دکھا دیا، اس گاڑی والے کو سامان دکھا دیا ہے، اب یہ خط بھی میں نہیں لے جا سکتا. دیکھیے کتنی بڑی بات. اور ہم کو 10 کلو کا ہم کو دیکھا ہوگا نا، پیسہ آپ اچھے تو پیسہ آپ یہ وعدہ خلافی تمہاری. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ایمانی باتیں ہیں. یہ ایمان ہونے کی نشانی کی باتیں ہیں. اور جو کر دیا چھوڑ دیا، جیسے عبداللہ بن مبارک کا، میں اس کو دکھاتا ہوں یہ پہلے، اگر وہ ہاں کہے تو ٹھیک، تو وہ کہیں گیا ہوا جب آیا کہ میرے خط ہے، اگر تم کہو تو لو ورنہ نہیں. کہاں کوئی بات نہیں تھی. یہ بات وہاں تھانے رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے. دیکھیے کتنی بڑی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ایمان کی چیزیں ہیں یہ. تو ابھی بھی ہے قانون ریل کا کہ سامان متعین ہے، 10 کلو سامان یا 20 کلو جو بھی، مجھے پتا نہیں ہے کہ اتنا سامان کو تم لے جا سکتے ہو فری میں. اس سے زائد سامان ہے تو اس کا ٹکٹ لو، اس کو تولواؤ اور جتنا زائد ہے اس کی ٹکٹ لو. یہ پلین میں بھی متعین ہے کہ بھائی 23 کلو کی 2 بیگیں، اور ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا جانے دیں گے، تھوڑا جانے دیں، ایسا اسی کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ ایمان کے خلاف ہے. یہ تو وہاں الحمد للہ علیہ ایک مرتبہ کچھ سامان لے جا رہے تھے
تو غیر مسلم تھا اسٹیشن پر، ٹی سی جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے وہ ان کو جانتا تھا کہ یہ بہت بڑے آدمی، تو وہ سامان تلوا رہے تھے، لائن میں کھڑے تھے جی جہاں سامان تلوایا جا رہا ہے، تو وہ اندر سے باہر آ کے کیا ہے حضرت کیا جا رہا ہے، کہ مجھے کانپور جانا ہے، تو یہ سامان ہے، تو ظاہر سامان ہے تمہیں تلواتا ہوں، کہ نہیں کوئی بات نہیں سامان لے کے آ جاؤ، میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دیتا ہوں، تو اور میں گارڈ کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، تو کہا کہ وہ گاڑی گارڈ کہاں تک جائے گا، اس کو پوچھا، تو کہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا، پھر آگے دوسرا گارڈ آئے گا تو مجھے پریشان کرے گا، تو کہا کہ میں اس کو کہہ دوں گا وہ اس کو کہہ دے گا، ٹھیک ہے وہ کہاں تک جائے گا، کہ وہ تو اور آگے جائے گا، آپ کا اسٹیشن پیچھے آئے گا، کہ نہیں مجھے تو اور آگے جانا ہے، تو وہ پھر کہا آگے آپ تو کانپور کہہ رہے ہیں، کہ نہیں مجھے اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، مجھے اللہ کے یہاں بھی جانا ہے، وہاں کون سا گارڈ آئے گا، وہاں کوئی گارڈ نہیں آئے گا، مجھے ٹکٹ لینے دے، اس پر وہ مسلمان ہو گئے، کتنی بڑی کہ ان کے دل میں ان کو روکنے والی چیز سوائے ان کے دل کے ایمانی کے کچھ نہیں ہے، یہ ہے پکا ایمان، اذا وعد، جب وعدہ کرے کسی سے کہ میں آپ کی گاڑی میں آپ کے یہاں سفر کر رہا ہوں یا آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر اپنے یہاں یہ بیماری بھی ہے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مجبور رکھتے ہیں تو پھر اس کو پوچھتا ہے کیا کام کرنے کا، کہ یہ کرنے کا، اور پھر جب پرانا ہو جاتا ہے تو پھر گاڑی صاف کر دیں، یہ جائز ہے گاڑی صاف کرانا بیچارے کو، وہ مجبوری میں کرے گا لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم نے اس سے وعدہ کیا نا گاڑی صاف کرنے کا، نہیں کیا تھا تو کیوں کرواتے ہو اس کو، تمہاری اسلام اور مسلمانی کے خلاف ہے، تو وہ کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، کر رہے ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، اس کو اس کے مطابق صفائی جو محنت کی ہے ظاہر اس نے اس کے مطابق، اگر تم اس کو یہ کہتے تو ٹھیک تھا، آج ہم کچھ کہتے ہوئے کرے کام پر رکھنا جو لوگ ہم بتائیں، ارے ایسا کیسے، یہ مسلمانی کے خلاف ہے، یہ آج ہماری حالت کہ ہم ان حدیثوں سے اتنے دور ہے کہ ہم کچھ یعنی یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، تو صاف صاف بات، اذا وعد واذا اؤتمن خان، اور جب کسی سے امانت داری کے طور پر کوئی چیز رکھوائی جائے تو کیا کرے، اب وہ امانت داری کی چیزیں بہت ساری بات بھی ہوتی ہے، کسی نے کہا میں کسی آپ کو کہہ رہا ہوں مشورے کے طور پر، حدیث شریف ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے، اس کو اس کی بات کو دوسری کسی نے اپنی شادی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں پوچھا کہ یار ایسا مجھے ہے، اب وہ ڈاٹا پھرتا ہے کہ اس نے میرے کو ایسا پوچھا تھا تمہارے بارے میں ایسا کیا، مر جائے آدمی کبھی نہ کہ میری بات ہے بھائی تم کیوں مجھ سے اپنے مجھے اس نے مجھ سے پوچھا ہے، پکا مسلمان ہے وہ کبھی نہیں، ایک بزرگ کا میں آپ کو قصہ سنا، ایک بزرگ نے کسی اور اپنے یہاں بیوی جو تھی اس کو طلاق دے دی، تو اب ہر کوئی گھستا ہے اندر کی بات تو جاننے کے، بہت لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اندر جھانک کے دیکھے، تو صرف آپ کی بات نہیں دنیا کی بات کہ اندر کی بات جاننے کی آدمی کو بڑی تمنا ہوتی ہے، تو اس بزرگ سے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں طلاق آتی، بزرگ کو بھی پرائیویٹ بات ہے، کیا کہا میری اندر کی بات، وہ ابھی عدت میں ہے، وہ کیا ہے وہ ابھی عدت میں ہے، وہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی برائی دوسرے کے سامنے کیوں کروں گا، آج تو ہمارے یہاں کچھ ہوتا ہے تو پوری لسٹ یہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، یہ پوری لائن سے پوری کہانی سنا دیتا ہے زندگی بھر کی، کیونکہ میری بیوی ہے، قرآن کہہ رہا ہے گھر کی بات گھر میں رکھو، گھر کی بات گھر تک رکھو، زیادہ سے زیادہ خاندان تک رکھو، خاندان کے باہر ڈھنڈورا مت پیٹو، 5ویں پارے میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہارے بیوی سے تم کو جھگڑا ہو جائے تو تمہاری روم بیڈ روم سے باہر نہیں آنا چاہیے، کچن تک بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے تمہارے بچوں کو بھی کہ تمہاری ماں سے کہ ان کی ماں سے تمہاری لڑائی ہے، یہ قرآن سمجھاتا ہے کہ الگ تھوڑا سا سونے کا کرو، بس زیادہ ان سے الجھو مت، اور پھر بہت زیادہ ہو جائے تو تمہارے خاندان ہی نہ لیا، اپنے خاندان کے ایک آدمی کو نکی کرو، باہر کسی اور تیسرے نمبر کے لوگوں کو بیچ میں صلح کے لیے مت گھسیڑو، وہ تم کو اچھا نہیں کریں گے کبھی بھی،
اپنے خاندان کا، ایک مرد کے خاندان کا، ایک عورت کے خاندان کا، اس لیے کہ وہ کسی طریقے سے سلجھا دیں گے مسئلہ، اور باہر کا آئے گا تو وہ چرچا کرے گا پوری دنیا میں، اور جب چرچا ہوگا تو کچھ آپ کو سمجھائیں گے، کچھ اس کو، تو دشمنی بڑھے گی. یہ قرآن کا نظام ہے، وہ ہم جانتے ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، اس لیے مصیبت ہمارے سر پر آتی ہے. بہرحال تو یہ طریقہ ہے. تو دیکھیے وہ بزرگ نے کیا کہا، یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کی برائی کسی کے سامنے کیوں کروں بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر عدت پوری ہو گئی اس کی 3 مہینے والی. تو پھر کسی نے پوچھا کہ آپ تو عدت پوری کو بتائیے. تو کہا کہ اب وہ پرائی ہے، اب وہ پرائی ہے، وہ کسی مسلمان کی غیبت کیوں کروں؟ اچھا، اور اگر اس نے ایک جملہ اور بڑھایا انہوں نے کہ اگر میں اس کی برائی میں نے کر دی تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ کیوں میں نے اس کو طلاق دی. اب اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی. لوگوں نے کہا اب تو شادی ہو گئی، اب کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ اب وہ کسی اور کی عزت ہے، بیوی ایک عزت ہے، وہ کسی اور کی عزت ہے، کسی کی عزت پر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. دیکھیے بالکل کچھ نہیں کہا. یہ ہے اسلام، مسلمانی اس کو کہتے ہیں. آج ہمارے یہاں مسلمانی کا نام خالی اوپر سے لیبل ہے، لیکن اندر جہاں کر میں دیکھوں گا میں اپنے آپ کو تو بے پناہ میرے اندر کمیاں ہے. ڈھونڈو، تلاش اپنے اندر کیا کمی. تو بہرحال ان چیزوں سے، ان منافقوں کی نشانیوں سے آدمی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کریم کی مثالیں ہیں. بھیا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ منافق کی نشانی ہے، سستی سے آ رہا، سب کے اخیر میں آتا ہے، ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. بہت سی مرتبہ قرات لمبی ہوتی ہے تو پیچھے سے بیٹھ کر جب رکوع میں جانے کے تو بھاگتا بھاگتا رکوع میں آتا ہے. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، زبان پر کبھی الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دکھتا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ہماری زبانوں پر مسلمانی والے جو الفاظ ہیں وہ نہیں ہے. آج ہم سلام نہیں کرتے اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے تو کام سے اس کو السلام علیکم کہو. السلام، اپنی بیوی کو بھی سلام کرنا چاہیے. آپ نے بیرم سلام کرا، ہاں بالکل. میں اپنے بچوں کو، تم کو تمہاری ماں کو سلام نہیں پوچھا، بچوں کو سلام کرتے کریں. میں کہا تمہاری ماں یہ نہیں، تم کو نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں تندرست رہے؟ چاہتے ہیں نا. تو سلام کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تجھے صحیح سلامت رکھے، تو اپنے گھر جا کر سلام کرو، السلام علیکم، تم سب کو اللہ صحیح سلامت رکھے. میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی، ایسا سلام کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی جلدی نہیں ہوتا تھا، یا میرے والدہ ایسی کوئی جلدی کوئی پریشانی ہے کوئی ایسی بات پوچھنی ہوتی تو سلام کا جواب دیے بغیر پوچھتے تھے ڈائریکٹ. تو ہمارے سب کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، جب تک یہ وعلیکم السلام نہیں کہتے تھے آگے بات نہیں چلتی تھی. یہ ایک مزاج، سبحان اللہ. تیسری اچھی چیز، آج جی بچے کو، کسی کے بچے کو رکا ہو چوکرو سے، اچھا بچہ ہے لیکن وہ ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے، ماشاء اللہ بڑھیا. اللہ کا نام زبان پر بے اختیار نکلنا چاہیے، یہ ہے مسلمانی. تو قرآن کہہ رہے بلا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا نام کبھی کبھار لے لیتے، کبھی کبھار بول سے اللہ کا نام لینے کے لیے راضی نہیں. تو تلاش کرو کب الحمدللہ کہنے کا، کل انا للہ کہنے کا، کب ماشاء اللہ، کب انشاءاللہ. اب بہت سے لوگ تو انشاءاللہ ہر جگہ تھوکتے ہی رہتے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں انشاءاللہ کہنا ہے، کہاں ماشاءاللہ کہنا ہے. تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مسلمانی ہے، ہمارے دلوں میں مسلمانی ہونی چاہیے. وقتاً فوقتاً اس کا استحضار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ چیزیں ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. جو منافقوں کی نشانیاں وہ ختم کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں تو سزا دو، اپنے آپ کو سزا دو. اپنے آپ کو سزا نہیں دیتے. اپنے آپ بزرگوں نے جو انسان کو صحیح راستے پر آنے کے جو راستے بتلائے ہیں نا، وہ 4 چیزیں بتلائی، اس میں سے ایک ہے اپنے آپ کو سزا دو. جماعت چلی جائے تو سزا دو اپنے آپ کو. منافق کی نشانی ہے جماعت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، جماعت کی پرواہ نہیں کرتا، منافق کی نشانی ہے. تو نکلو اس نفاق کی نشانی سے، اس کی سزا اپنے آپ کو دو.
کہ ایک مرتبہ اگر تمہاری جماعت چلی گئی تو میں 20 رکعت پڑھوں گا زائد ایکسٹرا 200. دیکھو تمہارا نفس کبھی تم کو جماعت نہیں چھڑوائے گا کہ یہ تو ایک چھوٹتا ہے 20 آتی ہے. 1000 روپیہ ایک جماعت کے جوڑنے پر 2 صدقہ کہ میں جماعت چھوٹی دن 1000 روپیہ دوں گا. ارے 1000 کی تمہاری ہمت نہیں ہے تو 50-100 روپیہ دو تمہاری حیثیت جتنے ہے اس کے مطابق. دیکھو پھر کبھی نماز چھوٹے تو نہیں چھوٹے. سزا دو اپنے آپ کو ایسا چھوٹ گیا میرے سے تو میں ایسا کروں گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھیے منافقوں کو کیسا پوری تفصیل سے 13 آیتیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تم ایسا کر کے جھوٹ بول کے ایسا سب کر کے زمین میں فساد پھیلا دو تو کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو فساد تھوڑی پھیلاتے ہم تو اصلاح کرتے. ہر ایک اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے. منافق ہر منافق اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو سماج سدھار سیوک ہوں سماج سدھارنے کا میں ایک سیوک ہوگا سمجھتا ہے. ارے بہت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنا سماج سدھار آدمی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سنو یہی فساد کی جڑ یہ ہے. دیکھیے ہر آدمی کے ساتھ اچھا بولنا یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. یاد رکھو یہ اخلاق نہیں ہے. یہ بہت سے لوگ یہ کیا سمجھتے لڑائی نہ کرنا اخلاق. لڑائی نہ کرنا جیسے مثال کے طور پر فلسطین غزہ کا مسئلہ چل رہا ہے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ غزہ والوں نے کیوں خامخواہ ایسا کیا یہ سمجھتا ہے. ارے اللہ تعالیٰ نے فساد کو مٹانے کے لیے تو جہاد فرض کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں قتال کا حکم دیا ہے تو کیا یہ اللہ یہ فساد ہے؟ وہ فساد کے مٹانے کے لیے. تو کبھی لڑائی کرنا جھگڑا کرنا یہ فساد نہیں ہوتا. یہ عین اصلاح ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا دی ہے اس کو. کیا اس کو سولی پر لٹکاؤ. دوسرے کو تو قتل کر دو 1 منٹ میں جھٹکے سے ختم اور اس کو سولی پر لٹکاؤ. اور ایسے ویسے نہیں زندہ اس کا ایک ہاتھ کاٹو جیتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ یہاں سے کاٹ دو اور ایک پیر ادھر سے کاٹو. ایسا اس کو کر کے اس کو پھر پھانسی دو. کیوں ڈاکہ ڈالتا ہے ایسا؟ تو یہ انصاف کے خلاف ہے. یہ فساد نہیں ہے یہ فساد کے مٹانے والی چیز ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا رہنا ہاں میٹھا میٹھا بولنا. ارے یہ نفاق ہے تمہارا. صحیح بات محبت سے کہنا یہ ہے مسلمان. یہ انصاف کی بات کرو نہیں تو بولو مت. ہاں مت کرو. انصاف کی بات کرو جو ہے وہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء. کفر اور شرک کے بعد حدیث شریف میں سب سے بڑا گناہ نفاق تو ہے وہ تو الگ لیکن اسلامی کے ساتھ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ. حدیث شریف میں مستقل حدیث ابھی میں اس کو لفظ نہیں بول سکتا لیکن حدیث میں ایسا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کوئی بات تو صاف بیان کرو چاہے وہ تمہارے والدین کے خلاف کی بات نہ ہو اپنے بیٹے کے خلاف کیوں نہ ہو. صاف بات انصاف والی بات. ایک قصہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں میں. کتنا ایمان والی بات کیا ہے کہ سچی گواہی کچھ بھی ہو میرے بھائی کو اگر نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا گواہی غلط نہیں دوں گا. مولانا مہربان علی کر کے بہت بڑے آدمی تھے کاندلا کے تھے وہاں تھا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے ننیحال کے خاندان کے آدمی تھے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے بہت بڑے آدمی تھے. ان کے گاؤں کے اندر اختلاف ہو گیا زمین کے بارے میں. چند ہندو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری ہے ہم یہاں مندر بنائیں گے. اب مسلمان کہتے نہیں ہماری ہے اور بہومتی مسلمانوں کی بھی. اب جھگڑا ہو گیا کورٹ میں گیا. کورٹ والے انگریز کی کورٹ تھی تو اس میں صلح کی کوشش تم صلح کرو یا کوئی ایک آدمی کو اپنے درمیان میں فیصل بناؤ. تو
किसी के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है। तो मुसलमानों ने इन्हीं का नाम लिए, मौलाना जो मुफ्ती साहब थे, बहुत बड़े आदमी थे। तो क्या हाँ, तो काफिर भी तैयार हो गए कि हाँ अगर वो ये कहे कि ये जमीन मुसलमानों की है तो हम मान लेंगे, चलो। उनको बुलाया, उनको अंग्रेज से बड़ी दुश्मनी। तो कहा मैं तो अंग्रेज की हुकूमत में तो फौरन में आने वाला नहीं हूं, अंग्रेज का मुंह देखना मुझे पसंद नहीं है। अगर कहे वो अंग्रेज के मुंह उल्टा खड़ा रहेंगे उसके मुंह से उधर, तो आऊंगा नहीं रहो। अंग्रेज ने कहा चलो ऐसा करके खड़े रहो, लेकिन आओ इंसाफ करो यहां आगे। तो कहा वो गए फिर, तो कहा खड़े होकर कि ये जमीन जहां तक मुझे मालूम है गैर मुस्लिमों की है, मुसलमान खामखा की लड़ाई करते हैं, हम क्या कहेंगे, मुसलमानों में दुश्मन थे। अंग्रेज बड़ा समझदार था, उसके क्या फैसले में लिखा कि आज काफिर जीत गए। उसने कहा जमीन तो काफिरों को मिल गई लेकिन इस्लाम जीत गया, मुसलमान नहीं, इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया। उसने ये लफ्ज लिखा, यानी मुसलमान तो झूठ बोलते थे लेकिन इस्लामी जो आदमी था उसने सच बयान किया कि ये जमीन उनकी नहीं है, खामखा की ये लोग गले उसको अपने डाल रहे हैं। ये बात, इतना सच्चा पक्का रहना, ये है मुसलमानी। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे बनाए, अब हजरात को भी हर मुसलमान को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। या अल्लाह दिलों की बीमारियों से हमें पाक और साफ फरमा, या अल्लाह दिलों की गंदगियों से हमें पाक और साफ फरमा। या अल्लाह ग़ीबत, किना, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत, या अल्लाह झूठ, हर चीज से दिल की जितनी भी बीमारियां हैं हर एक से हमें हमारे बच्चों को पाक और साफ फरमाई। ईमान के नूर से हमारे दिलों को भर दीजिए, अखलाक हसना हमारे दिलों में पैदा फरमाइए। या अल्लाह जो बैठे हैं हर एक के अल्लाह दिलों में इसको आता फरमाइए, हर एक के खानदान को घर को कबूल फरमाइए। हकमुल हाकिमीन, हर एक दिलों में जो भी जायज तमन्ना है, सबसे बड़ी तमन्ना ये हमारी, या अल्लाह आप हमसे राजी हो जाइए, हमें अपने से राजी कर लीजिए। हकमुल हाकिमीन, दुनिया भी अच्छी बना दीजिए, आखिरत भी अच्छी बना दीजिए। या अल्लाह हम या अल्लाह अपनी तरफ से खुसूसी रहमतें हमें आता फरमाइए। या अल्लाह अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से, अपने अजाब से हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह जन्नत अता फरमाइए, जन्नत या अल्लाह अपनी रजा अता फरमा कर जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमाइए। अपनी नाराजगी से बचाइए और जहन्नम से बचाइए। हमारे दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।